الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولہم عذاب علیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کے سلسلے میں ہم سورۃ التغابن کا مطالعہ شروع کر چکے ہیں۔ ایمان کا بیان اس میں ہے، ایمانیات کی دعوت ہے، اور ایمان والوں کی صفات اور ایمان کے نتائج اور ثمرات اس میں بیان کیے گئے۔ پہلی 4 آیات ہم پڑھ چکے جن میں توحید کا ذکر تھا، اب رسالت کا بیان آئے گا، پھر آخرت کا ذکر آئے گا۔ آئیے مطالعہ شروع کریں۔ سورۃ التغابن آیت نمبر 5 سے ارشاد ہوا، الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں جن لوگوں نے اس سے پہلے کفر کیا؟ فذاقوا وبال امرہم، تو انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھ لیا۔ پچھلی نافرمان قوموں کا ذکر کئی مرتبہ آ چکا، دنیا کا عذاب انہوں نے چکھ لیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، یعنی بڑا عذاب آخرت میں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے۔ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، تو انہوں نے کہا کہ ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا؟ وہی پرانی گمراہی کہ انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، پس انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا، تو اللہ نے بھی بے نیازی دکھائی۔ اللہ کو ان کے کفر کا کوئی نقصان نہیں، اللہ کو ان کی عبادت کی کوئی حاجت بھی نہیں۔ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اور اللہ نے بھی بے نیازی فرمائی۔ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اللہ تعالی غنی ہے، بے نیاز ہے، آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ اب آخرت کا بیان ایک آیت میں آیا، ارشاد ہوا، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، جن لوگوں نے کفر کیا وہ اس زعم گھمنڈ میں مبتلا ہیں کہ وہ دوبارہ کھڑے نہیں کیے جائیں گے۔ قل بلا وربی، اے نبی فرما دیجئے کیوں نہیں، اور میرے رب کی قسم، لتبعثن، ضرور تمہیں دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی۔ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں لتبعثن، ضرور تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا جو تم اعمال کرتے تھے۔ وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے کہ دوبارہ تمہیں کھڑا کر کے تمہارے اعمال کی تمہیں خبر دے دے۔ یہ 7 آیات میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان آیا۔ اب ایمان قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور یعنی قرآن پر جو ہم نے نازل کیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اب قیامت کا بیان، اور جو ایمان قبول کریں ان کے لیے خوبصورت انجام کا ذکر ہے۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن اللہ جمع فرمائے گا تمہیں جمع کیے جانے کا دن۔ ذالک یوم التغابن، وہ تغابن یعنی ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہوگا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور عمل کرے نیک، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ اس سے اس کی برائیوں کو دور فرما دے گا۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، اور اللہ اسے جنت کے باغات میں داخل فرمائے گا۔ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی عظیم کامیابی ہے، اے اللہ ان کامیاب لوگوں میں ہمیں شامل فرما۔ اب جو ایمان کو رد کر دیں، دعوت قبول نہ کریں ایمان کی، ان کے انجام کا ذکر ہے۔ ارشاد ہوا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ آگ والے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وبئس المصیر، اور وہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ایمانیات کی دعوت قبول کرنے والوں اور رد کرنے والوں کا انجام آیا۔ اب اگلی آیات میں بڑے پیارے بیانات ہیں ایمان کے ثمرات کے حوالے سے۔ ایمان جب کسی کے دل میں اتر جائے تو اس کی زندگی میں شب و روز میں کیا نظر آئے گا، کیا ایمان کے ثمرات اور نتائج ہیں۔ ارشاد ہوا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت یعنی اطمینان دے دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے پر علم رکھنے والا ہے۔ بندے میں
تسلیم و رضا، مان لینے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایمان بندے کو صبر کا جذبہ عطا کرتا ہے۔ مومن کو پتہ ہے جو ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، اور جب بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، چاہے مصیبت آئے، بیماری، پریشانی، نقصان، کچھ بھی، اب اگر مومن اللہ کے حکم پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ اس کے دل کو اطمینان دے دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے، اور صبر کی طاقت اور قوت بھی عطا کر دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ بندہ مومن کے دل میں جب ایمان ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوگا، اس کے شب و روز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق ہوں گے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم پھر گئے، تم نے اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کی، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو بے شک ہمارے رسول کے ذمے واضح طور پر پیغام کا پہنچا دینا ہے، تم نہ مانو تو تمہارا نقصان اور قصور۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ ایمان دل میں ہوگا تو یقین اللہ کی ذات پر ہوگا، امید اللہ سے ہوگی، خوف اللہ کا ہوگا، اور اللہ کی رضا یہ مقصود ہوگی بندہ مومن کے لیے، اور سب کچھ ہونے کا یقین اللہ کی ذات سے ہوگا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بے شک تمہاری بیویوں اور اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ اب گھر میں کیا معاملہ ہوگا؟ چوکنے رہنا، تمہاری بیویوں اور اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ اکثر اوقات انسان گھر والوں کی جائز ناجائز تمام خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں حرام میں منہ مارتا ہے، اللہ کے دین سے فرار اختیار کر جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال کر دیتا ہے۔ اگر ایسی بیوی ہے جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ٹوٹتے ہیں، اگر ایسی اولاد ہے جن کی دنیا سنوارنے کے چکر میں اللہ اور رسول کے احکامات ٹوٹتے، فرمایا تمہارے دشمن ان سے بچتے رہنا۔ ہاں، بہت سخت بات آئی، دشمن تو اللہ کا بڑا پیارا کلام، تین الفاظ توازن کرنے کے لیے آئے، ارشاد ہوا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر دو اور بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخش دینے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ دشمن ایک لفظ، معاف کر دو، درگزر کر دو، بخش دو، تین الفاظ۔ کیا مطلب؟ نرمی اور سختی کے حسین امتزاج کو ساتھ لے کر گھر والوں کی تربیت کرنی ہے، ان کے غلط کاموں میں شریک نہیں ہونا، مگر چوکنے رہنا ہے، اور ان کی اصلاح بھی کرنی ہے، تدریجاً ان کی اصلاح کرنی ہے، خوف خدا دل میں پیدا کرنا، اللہ رسول کی تعلیمات سے ان کو آگاہی دینا، ان کے ساتھ دل جوئی کا معاملہ کر کے دین پر لانے کی کوشش کرنا، اور اگر کبھی وہ آپے سے باہر ہو جائے تو سختی کا اظہار بھی کرنا۔ نرمی سختی کے امتزاج سے گھر والوں کی تربیت کرنی ہے، مگر چوکنا رہنا ہے، کہیں یہ لوگ جہنم میں لے جانے کا ہمیں ذریعہ نہ بن جائیں، کہیں ان کی محبت ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دور نہ کر دے۔ یہ ایمان والوں کی گھر کے بارے میں کیفیت ہوتی ہے۔ اگلی آیت بڑا نازک مقام، ہلا دینے والا مقام، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، آزمائش کے لیے دی اللہ نے۔ ان کی محبت میں ڈوب کر دین کو فراموش نہ کرنا، اللہ کے احکامات پامال نہ کرنا۔ ہاں، اولاد صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہے اگر اس کی تربیت اسلامی خطوط پر کرو، مال حلال سے کماؤ، حلال میں خرچ کرو، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، یہ ثواب کا باعث ہو جائے گا۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے ہاں اجر عظیم تو تیار ہے۔ یہ ایمان کے ثمرات، مصیبت آئے تو اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، ہر وقت اللہ پر توکل کرنا، گھر میں رہیں تو بیوی اولاد کے والے سے چوکنا رہیں، اور مال اولاد کو ایسٹ نہ سمجھیں، لائبلٹی سمجھیں کہ کل اولاد اور مال اور دنیا کی اور نعمتوں کے متعلق جواب دینا ہے، ان کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو یہ باتیں انشاءاللہ اجر و ثواب کا باعث بنیں گی۔ اب پھر دعوت دی جا رہی ہے چند اعمال کی، ارشاد ہوا فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس قدر تمہاری استطاعت ہو، جتنا تمہارے بس میں اتنا تو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جیسے قرآن میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 286 میں بات آتی ہے، 286، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہر انسان کو اس کی وسعت، اس کی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ مکلف یعنی ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ ہاں، ہمیں خود نہیں پتا ہوتا ہمارے اندر استطاعت کتنی،
دنیا میں آدمی جس فیلڈ میں ہاتھ ڈالتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے، جس فن کے اندر محنت کرتا ہے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تقویٰ کی روش اختیار کریں گے اور پھونک پھونک کر زندگی بسر کریں گے تو اللہ ہمیں اور ہدایت عطا فرمائے گا۔ قرآن نے کہا سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69 آخری آیت ہے اس کی، ارشاد ہوا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہم اپنے راستوں کی ان کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے۔ مزید تقاضے بھی ہیں تاہم ان کو ہم جانیں گے انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جبرائیل لے آتے تھے اللہ کا پیغام، سنتے تھے غور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر، ان تینوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ توحید کی حمایت کے لیے، مومنوں کی قیادت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو محفوظ کر لیا گیا۔ ڈاکٹر محمد حماد لکھوی۔ حدیث جبریل کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں، یہ دین کی بنیاد ہے۔ جن کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے جبریل علیہ السلام، جانیے ان پیغامات الہی کی تفصیل حدیث جبرائیل، آج رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Marriage or divorce, Islamic ruling. Husband wants to give divorce. solution or problem, Joint family system. heaven or hell, Big fat illusions have become the norm. you choose. Beauty, wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half. کل رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Islamic International School presents Determination, Motivation and Spirituality. The most valuable thing in your life is Iman. Revive history for soul purification. The true peace of the soul, the true peace and the tranquility. Meet the revolutionary dais of the era. My respected elders and my dear brothers and sisters, I welcome all of you. I welcome all of you. I welcome all of you. I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Watch Dais of the Islamic International School in Next Generation. آج شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ ہم سورۃ التغابن کی آیت نمبر 16 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آئیے مطالعہ آگے بڑھائیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، ارشاد ہوا پس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس قدر تم میں استطاعت ہو۔ واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو۔ سننا ہے اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا، اطاعت کرنی اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وانفقوا خیرا لانفسکم، اور انفاق کرو، خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اللہ کی راہ میں مال لگانے کا ذکر بار بار آیا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو جی کے لالچ سے بچا لیا گیا۔ شح یہ دل کی تنگی کو کہتے ہیں، اور یہ تمام باطنی بیماریوں کا مجموعہ، حسد، تکبر، تعصب، مال کی محبت، دنیا کی محبت، تکبر، بغض، عناد، عداوت، دشمنی، ان تمام برائیوں کو شح کہا گیا ہے۔ جو جی کے لالچ سے بچا لیا گیا، یہ نہیں کہا جو بچ گیا، نہیں، جو بچا لیا گیا۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ان باطنی بیماریوں سے بھی بچنا ممکن نہیں۔
وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنی جی کی لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض دو گے قرض حسن، کون سا مال؟ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ ہو۔ اللہ اکبر، مال تو اللہ کا دیا ہوا، ہمارا ہے ہی کب؟ توفیق بھی وہ دے گا خرچ کرنے کی، قبول وہ کر لے تو اس کا انعام ہمارا کمال کیا، اور بڑھا چڑھا کر دینے کا وعدہ کرے تو اس کی عنایت در عنایت۔ ارشاد ہوا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض دو گے قرض حسن، مال حلال میں سے دینا، خلوص نیت کے ساتھ دینا، یہ حسن ہے جو اللہ کی راہ میں دو گے، یضاعف لکم ویغفر لکم، اللہ تمہیں اسے بڑھا کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ شکور حلیم، اور اللہ بہت قدردانی فرمانے والا، بردبار تحمل والا ہے۔ تھوڑا بھی دیتے ہو تو قبول کرتا ہے، کوتاہی کرتے ہو تو فوراً پکڑتا نہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے اللہ، غالب اور حکمت والا ہے۔ سورۃ التغابن کے بعد سورۃ الطلاق کا آغاز ہوتا ہے۔ نام سے ظاہر ہے طلاق کے بارے میں چند اور ہدایات اس مقام پر آئی ہیں، خصوصاً عدت کے حوالے سے، اور عدت کے دوران عورت یعنی بیوی کے نان نفقے کی ذمہ داری کے حوالے سے کچھ ہدایات عطا کی گئیں، اور تقوی کا بار بار ذکر آئے گا۔ خاندانی معاملات میں کبھی ایک انتہا ہوتی ہے کہ ناچاقی کی انتہا کا معاملہ آئے اور طلاق کی نوبت آ جائے، اس کے لیے رہنمائی سورہ الطلاق میں۔ اور اس کے علاوہ خاندانی معاملات میں کبھی موافقت اور تعلق اتنا گہرا ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی شروع ہو جاتی ہے، اس کا بیان اگلی صورت میں آئے گا انشاءاللہ سورۃ التحریم میں۔ آئیے سورۃ الطلاق کا مطالعہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں فرمائیے، اے لوگو جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو، فطلقوہن لعدتہن، تو انہیں عدت کے وقت کے موقع پر طلاق دو، وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کا شمار رکھو۔ یعنی سنت میں یہ بتایا گیا، احادیث میں ذکر آیا کہ پاکیزگی کی حالت میں جبکہ تعلق قائم نہ ہوا ہو تب طلاق دینی چاہیے۔ احکامات ہم سیکھتے نہیں، پھر دین کی خلاف ورزی ہوتی ہے، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ تو پاکیزگی کی حالت میں جس میں تعلق قائم نہ ہوا ہو اس موقع پر طلاق دینا چاہیے، یہ عدت کا وقت ہے۔ فرمایا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کا شمار رکھو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا رب ہے۔ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، تم انہیں یعنی بیویوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، وَلَا يَخْرُجْنَ، نہ وہ خود نکلے، إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ کھلی بے حیائی، زنا کا ارتکاب ہو گیا، انتہائی کوئی بدکاری و بے حیائی کی بات ہو گئی، تب تو نکالا جانا امکان ہے اس کا، ادروائز معاملے کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک ادا پسند نہیں آ رہی تو تلاش کرے کوئی دوسری ادا پسند آ ہی جائے گی۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ طلاق سے متعلقہ احکامات، ان کو مذاق نہ بناؤ، جیسا آج امت نے اس کو مذاق بنا لیا اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے گھروں کو برباد کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں اللہ کے احکامات کو، معاذ اللہ، اس سے بچو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حدود کو پامال کرے گا، تجاوز کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، تمہیں خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد رجوع کی کوئی سبیل، کوئی راستہ پیدا کر دے۔ تو ایک طلاق دو، جب انتہائی معاملہ ہو گیا طلاق دینے کی ضرورت پیش آ گئی، ایک وقت میں ایک دو، اور پاکیزگی کی حالت میں دو جبکہ تعلق قائم نہ ہوا ہو، امید ہے اللہ تعالیٰ کوئی نباہ کی اور تعلق کی صورت بنا دے گا۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی میعاد کے نزدیک پہنچ جائیں، عدت مکمل ہونے کو آئے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو انہیں بھلے طریقے سے روکے رکھو، او فارقوهن بمعروف، یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ ایک طلاق دی، عدت کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ عدت پوری ہو گئی تب بھی رجوع ہو سکتا ہے، اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ اب نکاح نیا کرنا پڑے گا، تو ایک اور دو کی حد تک تو رجوع کا امکان، اور اگر عدت گزر گئی تو طلاق بائن ہے، نکاح کر کے رجوع ہو سکتا ہے۔ 3 طلاقیں دے دی، اب معاملہ ختم ہو جائے گا۔
او فارقوہن بمعروف، یا اچھے طریقے سے جدا کرو، مراد رخصت کرو، واشہدوا ذوی عدل منکم، اور اپنے میں سے دو انصاف پسند گواہ بنا لو. یعنی رجوع کر رہے ہو تو اچھی بات ہے، لوگوں کے علم میں ہو، دو گواہ بنا لو. یہ لازم نہیں، پسندیدہ اس کی تلقین کی گئی ہے، ضروری نہیں. واقیموا الشہادۃ للہ، اور تم اللہ کے لیے گواہی دو. گواہی کا معاملہ بڑا قیمتی ہے. جھوٹی گواہی کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. تو گواہی کے معاملے میں بھی محتاط رہو، اللہ کے لیے گواہی دو درست. ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ان ہدایات کو کون مانے گا؟ جس کا ایمان ہوگا. ان کا لحاظ کون رکھے گا؟ جس کا ایمان ہوگا. ان پر عمل کون کرے گا؟ جس کا ایمان ہوگا. آج مسلمان قرآن سے دور اگر ہو گئے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں نہیں، آخرت کی جواب دہ کا احساس ان کے دلوں میں نہیں ہے، تو گھر کے گھر برباد ہو رہے ہیں. مگر یہ تعلیمات سامنے ہوں، اللہ کا خوف، آخرت کا خوف ہو، اول تو طلاق کی نوبت ہی نہ آئے، اور اگر ایسا ہو بھی جائے تو خوش اسلوبی سے معاملے کو پائے تکمیل کو پہنچایا جائے گا. اور اب خوف خدا پر بڑی اہم ہدایات آ رہی ہیں، بڑے پیارے ثمرات بیان ہو رہے ہیں تقویٰ کے. تقویٰ کا مطلب اللہ کا خوف دل میں ہونا، گناہوں کے کانٹوں سے بچنا اور اللہ کی طرف پلٹ جانا، یہ تقویٰ ہے. اس تقویٰ کی بہت ضرورت ہے ساری زندگی میں، خاص طور پر گھر کے معاملات میں بھی ان کی درستگی کے لیے. اس تقویٰ کی بڑی پیاری برکات اور ثمرات ہیں جو اب بیان ہوں گے. ارشاد ہوا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ وہاں سے اس کو رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. آج رزق کے لیے تم پریشان ہوتے، اللہ نے ایک وظیفہ بتا دیا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، مشکلات سے بھی نکالے گا اور وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے. اللہ کافی ہو جائے گا کس کے لیے؟ جو اللہ سے امید رکھے، اللہ پر اعتماد رکھے، سب کچھ ہونے کا یقین اللہ سے رکھے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر معاملے کے لیے ایک اندازہ مقرر فرما دیا. اب چند اور ہدایات طلاق اور اس کی عدت کے حوالے سے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، وہ عورتیں جو بڑھاپے کی وجہ سے حیض سے نا امید ہو گئی ہوں تمہاری بیویوں میں سے، اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے. واللائی لم یحضن، اور وہ جنہیں کم عمری کی وجہ سے حیض نہیں آیا ان کی بھی عدت کی مدت 3 مہینے ہے قمری اعتبار سے. تو بوڑھی عورتیں حیض نہیں آتا، یہ وہ عورتیں جن کی عمر بہت کم ہے ابھی اور حیض نہیں آتا، ان کی عدت کی مدت 3 مہینے ہے قمری اعتبار سے. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حمل والیاں ہیں ان کی عدت ان کے وضع حمل تک ہے. بچے کی ولادت ہو گئی تو عدت کی مدت ختم ہو گئی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے، يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تو اللہ اس کے کام میں اس کے لیے آسانی پیدا فرما دے گا. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ اللہ کا حکم جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو اس سے دور فرما دے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. یہ تقوی کی برکات، خاندانی معاملات کی درستگی ہو یا نسل انسانی کے دیگر معاملات کی درستگی، خوف خدا دل میں ہوگا تو معاملات بھی سنور جائیں گے، اللہ کی مدد بھی آئے گی. آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 5 تک آیا. اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا. اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اللہ پر توکل کر لو گے، اللہ کافی ہو جائے گا. اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کاموں میں آسانی پیدا فرما دے گا. اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا. بتائیے دنیا اور آخرت کی کوئی مشکل بچی؟ دنیا اور آخرت کی کوئی حاجت بچی جو پوری نہ ہو؟
یہ ہے تقویٰ کی برکات۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے متقی بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى